بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جنگ یمامہ میں مسیلمہ کے ساتھ مارا گیا اور اس کا فتنہ اور اس کا لشکر ختم ہو گیا، لیکن اس جنگ میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین بڑی تعداد میں شہید ہو گئے، بالخصوص قرآن پاک کے حافظوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی۔ تو اس جنگ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا، میں ان کے خدمت میں گیا تو وہاں ان کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور یوں کہا، اس جنگ یمامہ میں قرآن کے حافظ بہت زیادہ تعداد میں شہید ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق اس جنگ میں 1400 صحابہ شہید ہو چکے، جن میں سے 700 صحابہ حافظ تھے۔ مجھے یہ ڈر ہو رہا ہے کہ اگر آئندہ لڑائیوں میں یوں ہی قرآن کے حافظ بڑی تعداد میں شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن مجید کا اکثر حصہ جاتا رہے گا۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ آپ سارا قرآن ایک جگہ لکھوا کر محفوظ کر لیں۔ اس سے پہلے سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جگہ لکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ متفرق صحابہ کے پاس تھوڑا تھوڑا کر کے لکھا ہوا تھا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، ہم اس کام کی جرت کیسے کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، یہ کام سراسر خیر ہی خیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھ پر اصرار کرتے رہے اور ضرورت کا اظہار کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی اس کام کے لیے شرح صدر کر دیا جس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شرح صدر کیا تھا، اور میری رائے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خاموش بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بات نہیں فرما رہے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جوان ہو، سمجھدار ہو، تم پر کسی قسم کی بدگمانی بھی نہیں ہے، اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر وحی لکھا کرتے تھے، اس لیے تم ہی سارے قرآن کو ایک جگہ جمع کرو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے کسی پہاڑ کے پتھر ادھر سے ادھر منتقل کرنے کا حکم دیتے تو یہ کام میرے لیے قرآن ایک جگہ جمع کرنے سے زیادہ بھاری اور مشکل نہ تھا۔ میں نے عرض کیا، آپ حضرات ایسا کام کس طرح کر رہے ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کام سراسر خیر ہی خیر ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار مجھے فرماتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی اس بارے میں شرح صدر فرما دیا، جس بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمایا تھا، اور میری رائے بھی ان دونوں حضرات کے موافق ہو گئی۔ پھر میں نے قرآن کو تلاش کرنا شروع کیا، اور کاغذوں پر، سفید پتھروں پر، چوڑی ہڈیوں پر اور کھجور کی ٹہنیوں پر جو قرآن لکھا ہوا تھا اور جو قرآن حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے سینوں میں محفوظ تھا، اس سب کو جمع کر دیا، یہاں تک کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ سے لے کر سورۃ برات کے آخر تک کی آیت مجھے صرف حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھی ہوئی ملی، اور کسی کے پاس نہ مل سکی۔ یہ آیت زبانی تو بہت سے صحابہ کو یاد تھی، لیکن لکھی ہوئی کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ باقی قرآن کی ہر آیت کئی صحابہ کے پاس لکھی ہوئی تھی۔ پھر یہ صحیفے جن میں سارا قرآن ایک جگہ لکھا گیا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ان کے پاس رہے، پھر ان کی وفات کے بعد یہ صحیفے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی زندگی میں رہے، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت
حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس رہے۔ اللہ